السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ایم اے سائنس ٹیچر محمد عثمان۔ آج جو ٹاپک ہم ڈسکس ہمارا نیا چیپٹر اسٹارٹ ہو گیا ہے، اس کا نام چیپٹر نمبر 3 ہے۔ صحیح، چیپٹر نمبر 3 میں جس کا نام پلانٹ گروتھ ہے۔ اس چیپٹر میں ہم دراصل پلانٹ کی گروتھ، پلانٹ کی نیوٹریشن یعنی غذائیت کے حوالے سے کیا کریں گے، ڈسکس کریں گے۔ میجر جو اس چیپٹر کا جو وہ ہے ڈسکشن والا ایریا جو ہے وہ دراصل پلانٹ کی نیوٹریشن ہی ہے، کہ پلانٹ کس طریقے سے اپنی غذائیت حاصل کرتا ہے، کس طریقے سے گرو کرتا ہے، اپنا فوڈ کیسے تیار کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں اس چیپٹر میں ہم دراصل ڈسکس کریں گے۔ As we have discussed before or in previous classes, that plants are considered as living organisms because they are composed of cells, because they can reproduce, because they can grow, and etc. They can excrete, they can respire. صحیح ہے، just because of these properties we consider plants as a living organism. ٹھیک ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ پلانٹس دراصل کیا ہوتے ہیں، لیونگ آرگینزمز ہی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ریپروڈیوس کر سکتے ہیں، یہ ایکسکریٹ کر سکتے ہیں، یہ گرو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس چیپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو کچھ چیزیں میں آپ سے کیا کروں گا، ڈسکس کروں گا، وہ یہ ہے، جو آپ کو دکھ بھی رہا ہوگا، وہ ہے ٹائپس آف لیونگ آرگینزم آن دی بیسس آف۔ تو سب سے پہلے جو ہم ڈسکس کریں گے وہ دراصل ہوگا ٹائپس آف لیونگ آرگینزم آن دی بیسس آف نیوٹریشن، یعنی غذائیت کو حاصل کرنے کے حوالے سے لیونگ آرگینزم کو ہم کتنے طریقوں سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ لیونگ آرگینزم کو آن دا بیسس آف نیوٹریشن دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جیسے یہاں لکھا بھی آ رہا ہے۔ نمبر 1 پہ آٹوٹرافس ہوتا ہے، اور نمبر 2 پہ آپ کے پاس جو ہے ہیٹروٹراف ہے۔ دیکھیں، آٹوٹراف جیسے نیچے لکھا بھی ہے، ایسے لیونگ آرگینزمز ہوتے ہیں جو کہ اپنے نان لیونگ انوائرمنٹ کے ذریعے اپنا فوڈ کیا کر سکتے ہیں، تیار کر سکتے ہیں، کین میک دیئر اون فوڈ فرام نان لیونگ انوائرمنٹ، سے اپنے نان لیونگ انوائرمنٹ کے ذریعے اپنا فوڈ تیار کر لیتے ہیں۔ لیکن جیسے پلانٹ ہے، فنجی ہے یا فنجائی کہتے ہیں، الجی ہے، الجائی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ پروننسیشن ہے۔ تو پلانٹس، فنجائی، الجی، صحیح، یہ وہ آپ کے پاس لیونگ آرگینزم ہے، یہ کسی لیونگ آرگینزم پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے اپنا کھانا تیار کرنے کے لیے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک پلانٹ دوسرے پلانٹ کو کھا رہا ہو، یا پھر ایک پلانٹ جو ہے عام طور پہ کسی جانور کا شکار کر رہا ہو۔ دوسرے لیونگ آرگینزم سے اپنا فوڈ تیار نہیں کرتے، یہ کیا کرتے ہیں، اپنا پلانٹس جو ہیں سن لائٹ کی مدد سے، پانی کی مدد سے، اور ایک گیس جسے ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کہتے ہیں، CO2، اس کی مدد سے اپنا فوڈ کیا کرتے ہیں، تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے الجی بھی یہی کرتے ہیں۔ فنجائی کے ساتھ تھوڑا ڈفرینس یہ ہے، فنجائی جو ہیں یہ ڈیڈ آرگینزمز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، وہ آرگینزم جو کہ کیا ہوں، مردہ ہوں، ان کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، نان لیونگ ہی ہوتی ہیں۔ تو دراصل آپ کے پاس یہ تینوں وہ لیونگ آرگینزم ہیں جو کہ ادر لیونگ آرگینزم پہ بنیادی طور پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے۔ صحیح ہے، دے گیٹ دیئر اون، دے کین میک دی اون فرام دی نان لیونگ انوائرمنٹ، یا اپنے نان لیونگ انوائرمنٹ کے ذریعے اپنا فوڈ کیا کر سکتے ہیں، تیار کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف آپ کے پاس ہیٹروٹراف آتے ہیں، یعنی ایسے لیونگ آرگینزمز جو کہ اپنا فوڈ تیار کرنے کے لیے ادر لیونگ آرگینزم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ڈیپینڈ آن ادر لیونگ آرگینزم فار دی نیوٹریشن، اپنی غذائیت کے لیے دوسرے لیونگ آرگینزم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، جیسے کہ اینیملز، جانور، جس میں انسان بھی کیا ہے، شامل ہے۔ دیکھیں، ہم لوگ اپنا فوڈ خود بخود جو ہے سورج کی مدد سے، پانی کی مدد سے، یا پھر کاربن ڈائی آکسائڈ کی مدد سے اپنا فوڈ خود بخود تیار نہیں کر سکتے۔ صحیح ہے، we should have to depend on the other living organism like plants and other animals like cow, say like جو ہے چکن in etc. دوسرے لیونگ آرگینزم پہ ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے اپنے فوڈ کو حاصل کرنے کے لیے، جیسے شیر ہے، شیر دوسری چیزوں کا شکار کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ جو سب سے پہلی چیز جو کہ ہمیں اس چیپٹر میں سمجھ میں آنی چاہیے وہ یہ ہے
کہ لیونگ آرگینزمز جتنے بھی ہیں، جتنے بھی لیونگ تھنگز ہیں، ان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں آن دا بیسس آف نیوٹریشن، غذائیت کو حاصل کرنے کے حوالے سے۔ نمبر 1 پہ ہم نے کہا آٹوٹراف، یعنی ایسے لیونگ آرگینزم جو اپنا فوڈ خود بخود تیار کر لیتے ہیں نان لیونگ انوائرمنٹ کی مدد سے، اور دوسرے پہ ہیٹروٹراف جو کہ اپنا فوڈ خود تیار نہیں کرتے، ان کو ادر لیونگ آرگینزم میں ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے ایک بار بار سنیے گا اور اسے کانسیپٹ کو کلیئر کر لیجئے گا۔ دیکھیں اب یہاں ہم بات کرتے ہیں کس کی؟ پلانٹ کی۔ پلانٹ جو کہ دراصل ایک آٹوٹراف لیونگ آرگینزم ہے نا، یہاں لکھا واٹ ٹو ڈو پلانٹ نیڈ ٹو گرو ویل، پلانٹ کو گرو کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ پہلی چیز، گرو کرنے کے لیے نیوٹریشن چاہیے، غذائیت چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پلانٹ اپنی نیوٹریشن، اپنی غذائیت حاصل کہاں سے کرے گا؟ ایز وی ہیو ڈسکس بیفور، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ پلانٹ آر آٹوٹرافس نا، ہم نے یہاں ڈسکس کیا کہ آٹوٹراف کی ایگزامپل ہم نے پلانٹس لکھا۔ پلانٹ جیسے کہ کیا ہے؟ آٹوٹراف ہے، یعنی یہ اپنا فوڈ خود تیار کرتے ہیں، صحیح، دے ڈونٹ نیڈ ٹو ڈیپینڈ آن دی ادر لیونگ آرگینزم فار دی نیوٹریشن، ان کو اپنی نیوٹریشن کو حاصل کرنے کے لیے ادر لیونگ آرگینزم پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا پڑتا۔ دے کین میک دیئر اون فوڈ ود دا ہیلپ آف دی نان